بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت حمزہ کی شان کی، آپ کے فضائل و مناقب کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی ہیں۔ دونوں نے سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی ان کا دودھ پیا تھا۔ حمزہ نام، ابو یعلی اور ابو عمارہ کنیت، اسد اللہ لقب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ماں کی طرف سے یہ تعلق تھا کہ ان کی والدہ حالہ بنت وہب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قسی۔ حمزہ بن عبد المطلب رسول خدا کے چچا اور شہدائے احد میں سے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ و ابو یعلی ہے۔ آپ کی والدہ حالہ بنت احیب بن عبد المناف بن زہرہ تھی۔ حمزہ کے معنی شیر یا تیز فہم کے ہیں۔ انہیں اسد اللہ اور اسد رسول اللہ جیسے القاب دیے گئے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت جبرائیل نے رسول خدا کے ذریعے یہ لقب عطا کیے۔ ان کی مہم ترین القاب میں سے ایک سید الشہداء ہے۔ شہید مرتضی متھری لقب سید الشہداء کو حضرت حمزہ کے لیے مقید اور امام حسین علیہ السلام کے لیے مطلق مانتے ہیں، اور اس تاریخی نقطے پر تاکید کرتے ہیں کہ یہ لقب عاشورے سے پہلے تک حمزہ کے لیے مخصوص تھا، لیکن عاشورے کے بعد یہ امام حسین کا لقب بن گیا۔ حمزہ اپنے زمانے کے سید الشہداء ہے، لیکن امام حسین ہر زمانے کے سید الشہداء ہیں۔ جس طرح سے حضرت مریم اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہیں، لیکن حضرت فاطمہ زہرا تمام زمانوں کی خواتین کی سردار ہیں۔ ملا صالح مازندرانی نے اس نظریے کو مرتضی متھری سے پہلے پیش کیا ہے۔ اس نسبی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ سن میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 برس بڑے تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ سیر و شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی، چنانچہ زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلے میں بسر ہوا۔ حمزہ جنگ فجار اور حلف الفضول میں شریک تھے۔ وہ ابو طالب اور دیگر اعمام کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا رشتہ مانگنے کی رسم میں حاضر تھے۔ حتیٰ کہ بعض ماخذ میں ہے کہ گو کہ حمزہ رسول اللہ کے ساتھ عمر کے لحاظ سے تھوڑا سا فرق رکھتے تھے اور ابھی نوجوان تھے، اور خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا، لیکن خدیجہ کبریٰ کا رشتہ مانگنے کی رسم میں حمزہ کا نام بھی مذکور ہے۔ 1 سال مکہ میں قحط پڑا اور لوگوں کو شدید خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا، تو رسول اللہ نے اپنے کثیر العیال چچا ابو طالب کی مدد کی تجویز دی، تو حمزہ نے جعفر کی سرپرستی قبول کی اور انہیں گھر لے گئے۔ طبری کا کہنا ہے کہ جعفر کی سرپرستی عباس نے قبول کی تھی۔ حمزہ شکاری تھے اور شکار کیا کرتے تھے۔ دوران جاہلیت وہ عبد المطلب کے فرزندوں میں سے ایک تھے جنہوں نے قریش میں زعامت پائی، اور اس قدر بلند مرتبہ تھے کہ بعض لوگ ان کے ساتھ معاہدے منعقد کرتے تھے۔ راجح قول کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضور سے 2 سال قبل ہوئی۔ دعوت توحید کی صداگو ایک عرصے سے مکے کی گھاٹیوں میں گونج رہی تھی، تاہم حضرت حمزہ بن عبد المطلب جیسے سپاہی منش کو ان باتوں سے کیا تعلق؟ انہیں سارا نوردی اور سیر و شکار سے کب فرصت تھی جو شرک و توحید کی حقانیت پر غور کرتے؟ لیکن خدا نے عجیب طرح سے ان کی رہنمائی کی۔ ایک روز حضرت معمول شکار سے واپس آ رہے تھے۔ کوئی صفا کے پاس پہنچے تو ایک لونڈی نے کہا، ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا واز کہہ رہے تھے کہ ابو جہل نے نہایت سخت گالیاں دی اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سننا تھا کہ رگ حمیت میں جوش آ گیا، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو کھڑے ہو کر ضرور اس سے 2 باتیں کر لیتے تھے، لیکن اس وقت جوش انتقام نے مغضوب الغضب کر دیا تھا۔ کسی طرف متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے خانہ کعبہ پہنچ کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی مخزوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کے لیے دوڑے اور بولے، حمزہ شاید تم بھی بددین ہو گئے ہو۔ فرمایا، جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی تو کون سی چیز مجھے اس سے باز رکھ سکتی ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سب حق ہے۔ خدا کی قسم اب میں اس سے پھر نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے کہا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نے ابھی اس کے بھتیجے کو سخت گالیاں دی ہیں۔ امام سجاد سے منقول حدیث کے مطابق مشرکین نے رسول اللہ کے سر پر اونٹنی کی بچہ دانی پھینکی، تو اس واقعے میں حمزہ کی غیرت ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ تاہم بعض محققین نے مستند اور مدلل انداز سے لکھا ہے کہ حمزہ کا اسلام ابتدا سے ہی آگہی اور شناخت پر استوار تھا۔ حمزہ ابن عبد المطلب بعثت کے 2 یا 6 سال میں ابو ذر کے اسلام لانے سے قبل مسلمان ہوئے۔ حمزہ کا قبول اسلام ان کے اعزاء و اقارب کے قبول اسلام میں مؤثر تھا۔
حمزہ کے قبول اسلام سے لے کر ہجرت تک کے حالات زندگی کے حوالے سے بہت کم معلومات تاریخ میں دستیاب ہیں۔ بس اتنا معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو حمزہ نے بھی اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔ وہ رسول اللہ کے ساتھ رہے اور حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی۔ مشرکین نے شعب ابی طالب میں بنی ہاشم اور بنی المطلب کی ناکہ بندی کی تو مسلمین کے ساتھ شعب میں تھے۔ بعثت کے 12ویں سال دوسری بیعت عقبہ میں مدینے کے بعض افراد نے رسول خدا کے ساتھ بیعت کی تو حمزہ اور علی موجود تھے اور نگرانی کر رہے تھے کہ کہیں مشرکین قریب نہ آئے۔ یہ اسلام کا وہ زمانہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی رقم کے مکان میں پناہ گزین تھے اور مومنین کا حلقہ صرف چند کمزور ناتواں ہستیوں پر محدود تھا، لیکن حضرت حمزہ کے اضافے سے دفتن حالت بدل گئی اور کفار کی مطلق العنان دست درازیوں اور ایذا رسانیوں کا سد باب ہو گیا، کیونکہ ان کی شجاعت و جانبازی کا تمام مکہ لوہا مانتا تھا۔ جس دن رسول اللہ نے اپنے اقربا اور اہل خاندان کو دعوت اسلام کی غرض سے چچا ابو طالب کے گھر آنے کی دعوت دی، حمزہ بھی موجود تھے۔ حمزہ حتیٰ کہ اظہار اسلام سے قبل ابو طالب کی طرح مشرکین کے آزار و اذیت سے آپ کی حمایت کرتے تھے۔ بعض تاریخی روایت کے مطابق رسول اللہ کی شان میں ابو لہب اور دوسرے مشرکین کی توہین و گستاخی کا جواب دیا کرتے تھے۔ حمزہ مکہ میں مواخات کے دوران زید بن حارثہ کے بھائی بنے اور یوم عہد بھی انہی کو اپنا وصی قرار دیا۔ مدینے میں مسلمانوں کے درمیان عہد اخوت کے دوران کلثوم بن ہدم کے بھائی بنے۔ پیغمبر اکرم نے سب سے پہلے رمضان سن 1 ہجری میں جنگ کا سب سے پہلا پرچم حمزہ کے لیے باندھا تاکہ وہ شام سے پلٹنے والے قریش کے کاروان تجارت کا راستہ روکنے کے لیے سریے کی قیادت کریں۔ حمزہ مہاجرین کے 30 سواروں کے ہمراہ ساحل سمندر پر واقع قیس نامی علاقے تک آگے بڑھے اور وہاں انہیں ابو جہل کی سرکردگی میں 300 سواروں کا سامنا کرنا پڑا۔ مجدی بن عمرو جہنی نامی شخص جس نے دونوں فریقوں کے ساتھ امن کا معاہدہ منعقد کیا تھا، اس کی وساطت سے کوئی جھڑپ نہیں ہوئی اور فریقین لڑے بغیر واپس چلے گئے۔ حمزہ مختلف غزوات جیسے غزوہ ابوا، غزوہ ذو العشیرہ اور غزوہ بن قینقاع میں رسول خدا کے لشکر کے علمبردار تھے۔ حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کے بعد ایک روز حضرت عمر نے آستان نبوی پر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا، لیکن اس شیر خدا نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، آنے دو، اگر مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ غرض وہ اندر داخل ہوئے اور کلمہ توحید ان کی زبان پر تھا اور مسلمان جوش مسرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ مکہ کی مواخات میں حضرت خیر الانام کے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ حمزہ بن عبد المطلب کے اسلامی بھائی قرار پائے۔ ان کو حضرت زید سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ غزوات میں تشریف لے جاتے تو انہی کو ہر قسم کی وصیت کر جاتے تھے۔ بعثت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، جہاں ان کو زور بازو اور خودداد شجاعت کے جوہر دکھانے کا نہایت اچھا موقع ہاتھ آیا۔ چنانچہ پہلا اسلامی پھریرا انہی کو عنایت ہوا اور 3 آدمیوں کے ساتھ ساحلی علاقے کی طرف روانہ کیے گئے کہ قریشی قافلوں کے سد راہ ہوں۔ غرض وہاں پہنچ کر ابو جہل کے قافلے سے جس میں 300 سوار تھے مٹ بھیڑ ہوئی اور طرفین نے جنگ کے لیے صف بندی کی، لیکن مجدی بن عمرو الجہنی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی روک دی اور حضرت امیر حمزہ بغیر کشت و خون واپس آئے۔ اسی سال ماہ سفر میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دفعہ تقریباً 60 صحابہ کرام کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت میں سد راہ ہونے کے لیے ابوا پر فوج کشی فرمائی۔ حضرت امیر حمزہ علمبردار تھے اور تمام فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن قریش کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے جنگ و جدل کا موقع پیش نہ آیا۔ تاہم اس مہم کا سب سے زیادہ نتیجہ خیز اثر یہ تھا کہ بنو خمرہ سے ایک دوستانہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس طرح 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ پیش آیا، اس میں بھی علمبرداری کا طرہ افتخار حضرت امیر حمزہ کے دستار فضل و کمال پر آویزاں تھا، لیکن اس دفعہ بھی کوئی جنگ واقع نہ ہوئی اور صرف بنی مدلت سے امداد باہمی کا ایک عہد نامہ طے پایا۔ اسی سال بدر کا مشہور مارکہ پیش آیا۔ غزوہ بدر میں حمزہ سپاہ اسلام کی صف اول میں تعینات تھے اور رسول خدا نے انہیں علی اور عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو مشرکین کے چند سرغنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ مختلف روایات کے مطابق عتبہ بن ربیعہ یا شیبہ حمزہ کے ساتھ دو بدو لڑائی میں مارے گئے۔ دوستو بتاتے چلیں کہ صفارائی کے بعد عتبہ، شیبہ اور ولید نے کفار کی طرف سے نکل کر مبارز طلبی کی تو غازیان دین میں سے چند انصاری نوجوان مقابلے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عتبہ نے پکار کر کہا، محمد ہم ناجنسوں سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے مقابل والوں کو بھیجو۔ ارشاد ہوا، حمزہ، علی، عبیدہ، اٹھو اور آگے بڑھو۔ حکم کی دیر تھی کہ یہ تینوں نبرد آزما بہادر نیزے ہلاتے ہوئے اپنے حریف کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ نے پہلے ہی حملے میں عتبہ کو واصل جہنم کیا،
حضرت علی بھی اپنے حریف پر غالب آئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ اور ولید میں دیر تک کشمکش جاری رہی۔ وہ زخمی ہو گئے تو ان دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے اس کو تہہ تہہ کر دیا، ڈھیر کر دیا۔ مشرکین نے طیش میں آ کر عام حملہ کر دیا۔ دوسری طرف سے مجاہدین اسلام بھی اپنے دلاوروں کو نرغے میں دیکھ کر ٹوٹ پڑے۔ نہایت گھمسان کا رن پڑا۔ اسد اللہ حمزہ کے دستار پر شتر مرغ کی کلغی تھی، اس لیے جس طرف گھس جاتے تھے صاف نظر آتے تھے۔ دونوں ہاتھ میں تلوار تھی اور مردانہ وار دستی حملوں سے پرے کا پرا صاف کر رہے تھے۔ غرض جب تھوڑی دیر میں غنیم بہت سے قیدی اور مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تو بعض قیدیوں نے پوچھا، یہ کلغی لگائے کون ہے؟ لوگوں نے کہا حمزہ۔ بولے آج ہم کو سب سے زیادہ نقصان اسی نے پہنچایا۔ بنو قینقاع نام کے اطراف مدینہ میں یہودیوں کی ایک جماعت تھی۔ چونکہ عبداللہ بن ابی سلول کے حلیف تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستانہ معاہدہ طے پا گیا تھا۔ لیکن غزوہ بدر کی کامیابی نے ان کے دلوں میں رشک و حسد کی آگ بھڑکا دی اور اعلانیہ سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد شکنی کے باعث اسی سال ماہ شوال میں ان پر فوج کشی فرمائی اور بزور اطراف مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ حضرت حمزہ اس مارکے میں علمبرداری کے منصب پر معمور تھے۔ بدر کی شکست فاش نے مشرکین قریش کے توسن غیرت کے لیے تازیانے کا کام کیا اور جوش انتقام سے برانگیختہ ہو کر 3 ہجری میں قریش کا سیلاب عظیم پھر مدینہ کی طرف بڑھا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کے ساتھ نکل کر کوہ احد کے میدان میں اس کو روکا۔ 7 شوال ہفتے کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ کفار کی طرف سے سبا نے بڑھ کر مبارز طلبی کی تو حضرت امیر حمزہ اپنی شمشیر خارشگاہ کھولتے ہوئے میدان میں آئے اور للکار کر کہا، اے سبا، اے ام انمار مزغہ نجس کے بچے، کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر زور سے حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ اس شیر خدا نے دوبارہ کفر کے ڈنڈی دل میں گھس کر پشتوں کے پشتے لگا دیے اور جس طرف جھک پڑے صفیں کی صفیں الٹ دیں۔ غرض اس جوش سے لڑے کہ تنہا 30 کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ صد ابواب کے واقعے میں حمزہ کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے، گویا حمزہ ان افراد میں سے تھے جن کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے۔ رسول خدا نے حکم دیا کہ علی کے گھر کے سوا دوسرے تمام گھروں کے دروازے بند کیے جائیں تو حمزہ نے بھی اس کا سبب پوچھا اور رسول خدا نے اس عمل کو اللہ کے حکم کا نتیجہ قرار دیا۔ اگرچہ بعض روایات سے معلوم ہوا ہوتا ہے کہ گویا صد ابواب کا واقعہ فتح مکہ کے بعد رونما ہوا، لیکن اول ذکر قول کو ترجیح حاصل ہے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد سے قبل حمزہ ان لوگوں میں شامل تھے جو مدینے سے باہر دشمن کا سامنا کرنے کے حق میں تھے، یہاں تک کہ انہوں نے قسم اٹھائی کہ جب تک مدینے سے باہر دشمن کے ساتھ 2 ہاتھ نہ کریں گے کچھ بھی نہیں کھائیں گے۔ وہ سپاہ اسلام کے قلب کے امیر تھے اور 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے اور اس جنگ میں انہوں نے عدیم المثال شجاعت کے جوہر دکھائے۔ حضرت امیر حمزہ نے چونکہ جنگ بدر میں چن چن کر اکثر صنادید قریش کو تحت کیا تھا، اس لیے تمام مشرکین قریش سب سے زیادہ ان کے خون کے پیاسے تھے۔ غزوہ احد 15 شوال سن 3 ہجری میں واقع ہوا اور اس جنگ میں حمزہ حارث بن عامر بن نوفل کی بیٹی کے غلام یا جبیر بن موتم کے غلام ویشی بن حرب کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حارث کی بیٹی نے ویشی کو آزادی کا وعدہ دیا اور اس کے عوض اس کو حکم دیا کہ اس کے باپ کے بدلے کے طور پر جو جنگ بدر میں مارا گیا تھا محمد یا حمزہ یا علی کو قتل کرے۔ چنانچہ جبیر بن مطم نے ایک غلام کو جس کا نام وحشی تھا اپنے چچا طعیمہ بن عدی کے انتقام پر خاص طور سے تیار کیا تھا اور اس صلے میں آزادی کا لالچ دلایا تھا۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہند بن عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس کا باپ، بھائی اور چچا غزوہ بدر میں مارے گئے تھے اور بدلہ لینے کے محرکات بنت حارث اور جبیر کی نسبت اس کے ہاں کچھ زیادہ ہی تھے۔ بعض روایت میں منقول ہے کہ ہند نے ابتدائی سے ویشی کو مال و دولت کا وعدہ دے کر اس کو اس جرم کے ارتکاب پر اکسایا تھا۔ غرض وہ جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان کے پیچھے گھات میں بیٹھا ہوا حضرت حمزہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً وہ ایک دفعہ قریب سے گزرے تو اس نے اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا کہ آر پار ہو گیا۔ پھر بھی آپ ویشی کی طرف شیر کی طرح جھپٹے مگر زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑے۔ اس شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی و مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے ناک کان کاٹ کر زیور بنائے، نیز شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پوچھا، کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا، خدا حمزہ کے کسی جزو کو جہنم میں داخل ہونے نہ دینا۔ اختتام جنگ کے بعد شہداء اسلام کی تجہیز و تکوین شروع ہوئی۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محترم کی لاش پر تشریف لائے۔ چونکہ ہندہ نے ناک کان کاٹ کر نہایت دردناک صورت بنا دی تھی، اس لیے یہ منظر دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا اور مخاطب ہو کر فرمایا، تم پر خدا کی رحمت ہے کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اس طرح چھوڑ دیتا
کہ درند اور پرند کھا جائیں اور تم قیامت میں انہی کے شکم سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم مجھ پر تمہارا انتقام واجب ہے، میں تمہارے عوض 70 کافروں کا مسئلہ کر دوں گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وحی الہی نے اس ناجائز انتقام کی ممانعت کر دی، اس لیے کفارہ یمین ادا کر کے صبر و شکیبائی اختیار فرمائی۔ مروی ہے کہ ہند بن عتبہ نے نظر مانی تھی کہ حمزہ کا کلیجہ چمائے گی۔ وحشی نے ابتدا میں علی کے قتل کا وعدہ دیا، لیکن میدان میں جا کر اس نے حمزہ کو شہید کر دیا اور ان کا کلیجہ نکال کر ہند بن عتبہ کے حوالے کیا۔ ہند نے اپنا لباس اور زیور وحشی کو دیا اور وعدہ دیا کہ مکہ پہنچ کر 10 دینار بطور انعام اس کو ادا کرے گی۔ بعد ازاں حمزہ کے جسم میں بے جان کی قریب آئی اور بدن کا مسئلہ کر دیا اور ان کے اعضائے جسمانی سے ہار، کنگن، بالیاں اور پازیب بنا لی اور انہیں حمزہ کے کلیجے کے ہمراہ مکہ لے گئی۔ مروی ہے کہ معاویہ بن مغیرہ اور ابو سفیان بن حرب نے بھی حمزہ کے بدن کا مسئلہ کیا اور اس پر چوٹیں لگائیں۔ حمزہ کے پیکر بے جان کی حالت دیکھ کر بعض اصحاب نے قسم اٹھائی کہ وہ قریش کے 30 یا اس سے بھی زیادہ افراد کا مسئلہ کریں گے، لیکن سورہ نحل کی آیت 126 نازل ہوئی جو اگرچہ مسلمانوں کو ہو بہو کارروائی کی اجازت دی گئی مگر صبر کو بہتر چارہ کار قرار دیا گیا۔ ارشاد ہوا، اور اگر تم لوگ سزا دو تو ویسی ہی جیسی تمہیں سزا دی گئی تھی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ حضرت صفیہ حضرت امیر حمزہ کی حقیقی بہن تھیں۔ بھائی کی شہادت کا حال سنا تو روتے ہوئے جنازے کے پاس آئیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے نہ دیا اور تسلی و تشفی دے کر واپس فرمایا۔ حضرت صفیہ اپنے صاحبزادے حضرت زبیر کو 2 چادریں دے گئی تھی کہ ان سے کفن کا کام لیا جائے، لیکن پہلو میں ایک انصاری کی لاش بھی بے گور و کفن تھی، اس لیے انہوں نے دونوں شہیدان ملت میں ایک ایک چادر تقسیم کر دی۔ اس ایک چادر سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر بنانا ہو جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر سے چہرہ چھپاؤ اور پاؤں پر گھاس اور پتے ڈال دو۔ غرض سید الشہداء کا جنازہ تیار ہوا، سرور کائنات نے خود نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے شہداء احد کے جنازے ان کے پہلو میں رکھے گئے اور آپ نے علیحدہ علیحدہ ہر ایک پر نماز پڑھائی۔ اس طرح تقریباً نمازوں کے بعد غازیان دین نے بسط اندو علم اس شیر خدا کو اسی میدان میں سپرد خاک کیا۔ سرور کائنات کو اس سائنے پر شدید خلق تھا۔ مدینہ منورہ تشریف لائے اور بنی عبد الشہل کی عورتوں کو اپنے اپنے اعضاء و اقارب پر روتے سنا تو فرمایا، افسوس حمزہ کے لیے رونے والیاں بھی نہیں۔ انصار نے یہ سن کر اپنی عورتوں کو آستانہ نبوت پر بھیج دیا، جنہوں نے نہایت رقت آمیز طریقے سے سید الشہداء پر گریہ ازاری شروع کی۔ اسی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد بیدار ہوئے تو دیکھا وہ اب تک رو رہی ہیں۔ فرمایا، کیا خوب، یہ سب اب تک یہیں بیٹھی رو رہی ہیں، انہیں حکم دو کہ واپس جائیں اور آج کے بعد پھر کسی مرنے والے پر نہ روئیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت سے مدینے کی عورتوں کا دستور ہو گیا تھا کہ جب وہ کسی پر روتی تھیں تو پہلے حضرت امیر حمزہ پر 2 آنسو بہا لیتی تھیں۔ مروی ہے کہ زینب بنت ابی سلمہ نے حمزہ کے سوگ میں 3 دن تک لباس عزا پہنے رکھا۔ حمزہ عہد کے پہلے شہید تھے جن کی نماز جنازہ رسول اللہ نے پڑھائی اور بعد ازاں شہداء کو باری باری لایا گیا اور حمزہ کے قریب رکھا گیا اور آپ نے ان شہداء اور حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یوں 70 بار حمزہ کی مستقل طور پر اور دیگر شہداء کے ہمراہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ حمزہ کو بہن صفیہ کے لائے ہوئے کپڑے کا کفن دیا گیا کیونکہ مشرکین نے ان کے بدن کو برہنہ کر دیا تھا۔ سیرت اور تاریخ کی کتابیں اس پر گواہ ہیں کہ بوقت جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ، اے بھلائیوں میں پیش پیش رہنے والے، اے حمزہ، اے رنج و ملال اور پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ، رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو دور بھگانے والے۔ شہدائے احد میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر ایک ایک شہید کے ساتھ آپ کی بھی نماز پڑھی گئی، جبکہ ایک روایت کے مطابق 10 شہیدوں کے ساتھ نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی اور ان میں آپ بھی شامل ہوتے۔ اس فضیلت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں اور کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ عبداللہ بن جہش کو جو ان کے ماموں تھے ان کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا قبر حمزہ کی زیارت پر جاتی تھی اور آپ نے قبر کے گرد پتھر رکھ کر نشان لگایا تھا۔ اس طرح سے شیخ طبرسی کی گزارش کے مطابق انہوں نے ان کی خاک کی قبر سے ایک تسبیح بنائی تھی جس پر وہ تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ امویوں نے خاندان رسالت کے ساتھ دشمنی کے باعث حضرت حمزہ اور غزوہ احد کے دوسرے شہداء کی قبروں کے ساتھ غیر شائستہ رویہ روا رکھا۔ مروی ہے کہ ابو سفیان نے عثمان بن عفان کے دور حکومت میں قبر حمزہ پر لات ماری اور کہا، اے ابا امارہ، جس چیز کے لیے تو نے کل ہمارے خلاف تلوار سونپ دی تھی آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں کا کھلونا ہے جس کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں۔ معاویہ نے غزوہ احد کے 40 سال بعد احد میں ایک چشمے یا نہر کا پانی جاری کرنے کی غرض سے گویا خاندان رسالت کے ساتھ دشمنی کی بنا پر حکم دیا کہ حضرت حمزہ سید الشہداء سمیت
شہدائے عہد کی قبریں کھول دی جائیں اور ان کو دوسرے مقام پر دفن کیا جائے۔ اس اقدام کے بعد بعض شہداء منجملہ احتمالہ حمزہ کی قبروں کے مقامات تبدیل ہو گئے۔ حمزہ کے مزار کے اوپر قدیم الایام سے ایک مسجد اور بارگاہ تعمیر کی گئی تھی، لیکن حجاز پر وہابیوں کے تسلط اور آل سعود کے برسر اقتدار آنے کے بعد حضرت حمزہ کے مزار پر تعمیر شدہ گنبد و بارگاہ کو سن 1344 ہجری میں منہدم کیا گیا۔ نیز مسجد حمزہ کو گرا دیا گیا اور مزار شہدائے عہد کے مغرب میں ایک مسجد تعمیر کی گئی جو مسجد عہد، مسجد علی اور مسجد حمزہ کے نام سے مشہور ہے۔ حمزہ سید الشہداء کا مزار قدیم الایام سے مدینہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے زائرین اور حجاج بالخصوص شیعہ اور ایرانیوں کی خاص توجہ کا مرکز رہا ہے۔ حمزہ کی شخصیت کی گہری تاثیر اور مقبولیت و ہر دل عزیزی کا ایک نمونہ یہ تھا کہ ان کی شہادت کے بعد بعض صحابیوں نے اپنے بچوں کو ان کے نام سے موسوم کیا۔ حضرت حمزہ اور جعفر طیار کی شہادت کو قریشیوں کے مقابلے میں بنی ہاشم کی طاقت میں کمی لانے اور رسول خدا کی طرف سے جانشینی کے واضح اعلان کے باوجود علی ابن ابی طالب کی خلافت سے محروم ہونے کا سبب گردانا گیا ہے۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی اسلام قبول کر کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو وہاں حضرت نے دیکھ کر پوچھا، کیا تم ہی وحشی ہو؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ معلوم ہوا وہ صحیح ہے، ارشاد ہو کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ غرض اسی وقت باہر آنا پڑا اور پھر تمام عمر سامنے نہ جا سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمہ کذاب پر فوج کشی ہوئی تو یہ بھی اس میں شریک ہوئے کہ شاید میں اس کو قتل کر کے حمزہ بن عبد المطلب کے نقصان کی تلافی کر سکوں، چنانچہ وہ اس ارادے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح خدا نے ان کی ذات سے اسلام کو جس قدر نقصان پہنچایا تھا اس سے زیادہ فائدہ پہنچایا۔ حضرت امیر حمزہ کے اخلاق میں سپاہیانہ خصائل نہایت نمایاں تھے۔ شجاعت، جانبازی اور بہادری ان کے مخصوص اوصاف تھے۔ مزاج قدر تیز و تند تھا، شراب حرام ہونے سے پہلے اس کے عادی تھے۔ ایک دفعہ ایک انصار کے میخانے میں صحبت احباب گرم تھی اور دور ساغر کے ساتھ ایک رقاصہ کی خوش الحان راگنیوں سے محفل کا رنگ جمع ہوا تھا۔ اسی حالت میں اس نے 2 اونٹوں کی طرف اشارہ کیا جو سامنے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ نشے کی مدوشی میں بے اختیار کودے اور دونوں کے جگر اور کوہان کاٹ لائے۔ یہ اونٹ حضرت علی کے تھے۔ انہوں نے حال دیکھا تو آپ دیدہ ہو کر دربار نبوت میں شکایت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لیے ہوئے اسی وقت اس محفل طرب میں تشریف لائے اور حضرت حمزہ کو ملامت فرمانے لگے، لیکن یہاں ہوش آواز پر نشے کا قبضہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے یک دفعہ سر سے پاؤں تک حضرت کو گھور کر دیکھا اور آنکھیں لال پیلی کر کے بولے، تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ آپ نے بدوشی کی کیفیت دیکھی تو الٹے پاؤں لوٹ آئے۔ حضرت امیر حمزہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور تمام نیک کاموں میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ چنانچہ شہادت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش سے مخاطب ہو کر اس طرح ان محاسن کی داد دی تھی، تم پر خدا کی رحمت ہو، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم قرابت داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ حضرت حمزہ نے متعدد شادیاں کی۔ بیویوں کے نام یہ ہیں: بنت الملا، خولہ بنت قیس، سلمہ بنت امیس۔ ان میں سے ہر ایک کے وطن سے اولاد ہوئی۔ لڑکوں کے نام یہ ہیں: ابو یعلا، عامر، عمارہ۔ آخر ذکر دونوں لاولد فوت ہوئے۔ ابو یعلا سے چند اولادیں ہوئیں لیکن وہ سب بچپن ہی میں قضا کر گئیں۔ اس طرح حضرت حمزہ کا سلسلہ نسل شروع ہی منقطع ہو گیا۔ سلمہ بنت امیس کے وطن سے امامہ نامی ایک لڑکی بھی تھی۔ 3 دن کے بعد کفار مکہ کے چند سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ شرط پوری ہو چکی ہے، اب آپ لوگ مکے سے نکل جائیں۔ حضرت علی نے بارگاہ نبوت میں کفار کا پیغام سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت مکے سے روانہ ہو گئے۔ چلتے وقت حضرت حمزہ کی ایک چھوٹی صاحبزادی جن کا نام امامہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا کہتی ہوئی دوڑی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ ان کی یتیم چھوٹی بچی مکے میں رہ گئی تھی۔ جس وقت یہ بچی آپ کو پکارتی ہوئی دوڑی آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہید چچا جان کی اس یادگار کو دیکھ کر پیار آ گیا۔ اس بچی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی جان کہنے کے بجائے چچا جان اس رشتے سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت حمزہ نے حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ جب یہ صاحبزادی قریب آئیں تو حضرت علی نے آگے بڑھ کر ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا، لیکن اب ان کی پرورش کے لیے 3 دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری چچا زاد بہن ہے اور میں نے اس کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھا لیا ہے، اس لیے مجھ کو اس کی پرورش کا حق ملنا چاہیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری چچا زاد بہن بھی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، اس لیے اس کی پرورش کا میں حقدار ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دینی بھائی حضرت حمزہ کی لڑکی ہے، اس لیے میں اس کی پرورش کروں گا۔
تینوں صاحبوں کا بیان سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، لہٰذا یہ لڑکی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں رہے گی۔ پھر تینوں صاحبوں کی دلداری و دلجوئی کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے جعفر، تم سیرت صورت میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اے زید، تم میرے بھائی اور میرے مولا یعنی آزاد کردہ غلام ہو۔ حضرت حمزہ اور جعفر طیار کی شہادت کو قریشیوں کے مقابلے میں بنی ہاشم کی طاقت میں کمی آنے اور رسول خدا کی طرف سے جانشینی کے واضح اعلان کے باوجود علی بن ابی طالب کی خلافت سے محروم ہونے کا سبب گردانا گیا ہے۔ امیر المومنین اور دوسرے ائمہ نے مخالفین کے ساتھ بحث کے دوران حمزہ اور جعفر کے ساتھ اپنی قرابت پر فخر کا اظہار کیا ہے۔ حمزہ کے فضائل اور کرامت کے سلسلے میں متعدد احادیث نقل ہوئی ہیں۔ رسول اللہ نے حمزہ، جعفر بن ابی طالب اور علی کو لوگوں میں سب سے بہتر اور بنو ہاشم کی نسل سے آنے والے 7 بہترین افراد کے زمرے میں شمار کیا، نیز علی، جعفر اور حمزہ کو بہترین شہداء قرار دیا۔ رسول اکرم فرمایا کرتے تھے کہ حمزہ نے قرابت کا حق ادا کیا اور نیک اعمال بجا لانے والے تھے۔ احادیث میں حمزہ کے گھوڑے ورد اور ان کی تلوار لیا اور دیگر ذاتی وسائل کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے بہت محبت کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ ہیں۔ حکایت محبت کے اظہار کے انداز جداگانہ ہوتے ہیں، ایک نرالا انداز ملاحظہ کیجیے۔ ایک جانحصار صحابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ زیارت جبرائیل کی خواہش ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں، بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قرابت بھی حاصل ہے اور رشتہ رضاعت بھی۔ دوستو آئیے حضرت امیر حمزہ کے مناقب پر بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے مگر تم کو خبر نہیں۔ یہ سید الشہداء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والوں کے سردار، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چچا حضرت حمزہ کے مناقب ہیں، جن کے موتیوں کو پرونے اور جن کی چمک دمک ظاہر کرنے کا فریضہ خاندان نبوت و علمی خانوادے کے گوہر شفتاب مشہور مولد نبوی اور شہدائے بدر کا اسماء گرامی پر مشتمل کتاب جعلیت القدر فی نظم اسماء شہدائے بدر اور دیگر مفید و جلیل کتاب کے مصنف حضرت علامہ سید جعفر بن حسن برزنجی نے سر انجام دیا ہے۔ حضرت حمزہ کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال اور ایک قول کے مطابق 4 سال زیادہ تھی۔ ان دونوں ہستیوں کو مختلف اوقات میں دودھ پلایا گیا۔ حضرت سید الشہداء اور حضرت صفیہ کی والدہ حالہ بنت احیب بن عبد المناف بن زہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ آپ کی اولاد میں سے 5 بیٹے تھے، 4 کے نام یہ ہیں، یعلا، امارہ، عمرو اور عامر۔ 2 بیٹیاں تھیں، ام الفضل، امامہ۔ اس وقت حضرت سید الشہداء کی اولاد میں سے کوئی نہیں ہے۔ بعثت کے دوسرے سال اور ایک قول کے مطابق 6 سال مشرف با اسلام ہوئے۔ اسلام لانے کے دن انہوں نے سنا کہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہہ رہا ہے، تو آپ نے حرم مکہ شریف میں اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر کھل گیا۔ حضرت حمزہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، یا رسول اللہ اپنے دین کا کھل کر پرچار کیجئے، اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے دنیا بھر کی دولت بھی دے دی جائے تو میں اپنی قوم کے دین پر رہنا پسند نہیں کروں گا۔ ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ کو تقویت حاصل ہوئی اور مشرکین آپ کی زرثانی سے کسی حد تک رک گئے۔ بعد ازاں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جھنڈا تیار کیا وہ سید الشہداء ہی کے لیے تھا۔ جب 2 ہجری میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قوم جنیا کے علاقے میں سیف البحر کی طرف ایک دستے کے ہمراہ بھیجا، جیسا کہ مدائنی نے کہا ہے۔ ابن حشام نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار نقل کیے ہیں، وہ اسلام دشمنی سے باز نہیں آئے، یہاں تک کہ میں ان کے ہر ٹھکانے پر حملے کے لیے آگے بڑھا، فضیلت کی راحت حاصل کرنا میرا مقصود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں پہلا تلوار چلانے والا تھا جس کے سر پر جھنڈا تھا۔
یہ جھنڈا مجھ سے پہلے ظاہر نہ ہوا تھا۔ حضرت سید الشہداء جنگ بدر میں اس حال میں شامل ہوئے کہ انہوں نے شتر مرغ کا پر اپنے اوپر بطور نشان لگایا ہوا تھا۔ انہوں نے اس جنگ میں زبردست جاں بازی کا مظاہرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 2 تلواروں کے ساتھ لڑتے رہے، کفار کے سورماؤں کو بکھیر دیا اور مشرکین کو کاری زخم لگائے۔ حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے دن خاکستری اونٹ اور پھاڑنے والے شیر دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی تلوار سے مشرکین کو بری طرح خوفزدہ کر دیا، کوئی ان کے سامنے ٹھہرتا ہی نہ تھا۔ غزوہ احد میں آپ نے 31 مشرکوں کو جہنم رسید کیا، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ پھر آپ کا پاؤں پھسلا تو آپ تیر اندازوں کی پہاڑی کے پاس واقع وادی میں پشت کے بل گر گئے، ذرا آپ کے پیٹ سے کھل گئی۔ جبیر بن مطعم کے غلام ویشی بن حرب نے کچھ فاصلے سے خنجر پھینکا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں آپ کو مرتبہ شہادت سے سرفراز فرمایا۔ یہ واقعہ ہفتے کے دن نصف شوال کو 3 ہجری یا 4 ہجری کو پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر 57 سال تھی اور ایک دوسرے قول کے مطابق 54 سال تھی۔ پھر مشرکین نے آپ کے اعضاء کاٹے اور پیٹ چاک کیا۔ ان کی ایک عورت نے آپ کا جگر نکال کر منہ میں ڈالا اور اسے چبایا، لیکن اسے اپنے حلق سے نیچے نہ اتار سکی، ناچار اسے تھوک دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، اگر یہ جگر اس کے پیٹ میں چلا جاتا تو وہ عورت آگ میں داخل نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمزہ کی اتنی عزت ہے کہ ان کے جسم کے کسی حصے کو آگ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے مسئلہ کیے ہوئے جسم کو دیکھا تو یہ منظر آپ کے دل اقدس کے لیے اس قدر تکلیف دہ تھا کہ اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر آپ کی نظر سے کبھی نہیں گزرا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا، تمہارے جیسے شخص کے ساتھ ہمیں کبھی تکلیف نہ دی جائے گی۔ ہم کسی ایسی جگہ کھڑے نہیں ہوئے جو ہمیں اس سے زیادہ غضب دلانے والی ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اگر تم سزا دو تو اتنی ہی دو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کے بھروسے پر ہے۔ آپ ان کے بارے میں غمگین اور تنگ دل نہ ہو کہ ان کے فریبوں کے سبب بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور ان کے ساتھ جو نیکوکار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے رب، بلکہ ہم صبر کریں گے۔ نبی اکرم نے فرمایا، اے چچا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، کیونکہ آپ جب تک عمل کرتے رہے بہت نیکی کرنے والے اور بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ پھر ان کے جسد مبارک کو قبلے کی جانب رکھا اور ان کے جنازے کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس شدت سے رونے کے قریب تھے کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول کے چچا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر، اے حمزہ، اے نیک کام کرنے والے، اے حمزہ مصیبتوں کے دور کرنے والے، اے حمزہ رسول اللہ کا دفاع کرنے والے۔ یہ بھی فرمایا، ہمارے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور ہمیں بتایا کہ حضرت حمزہ کے بارے میں 7 آسمانوں میں لکھا ہوا ہے۔ حمزہ ابن عبد المطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں۔ حاکم نیشاپوری مستدرک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب شفاعت کرنے والوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے وہ اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ صدی کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت حمزہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اطمینان والی جان، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ سلفی کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت حمزہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی چادر کا کفن پہنایا کہ جب اسے آپ کے سر پر پھیلاتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں پر پھیلاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ چنانچہ وہ چادر آپ کے سر پر پھیلا دی گئی اور پاؤں پر اصفر یعنی خوشبودار گھاس ڈال دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، یہی زیادہ صحیح ہے، یا ان کی نماز جنازہ کا نہ پڑھنا ان کی خصوصیت ہے۔ انہیں ایک ٹیلے پر دفن کیا جہاں اس وقت ان کی قبر انور مشہور ہے اور اس پر عظیم گنبد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قبر میں ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت مصعب بن عمیر۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت شماس بن عثمان ہیں۔ آپ کے مزار شریف کے سرانے سید حسن بن محمد بن ابی نمی کے بیٹے عقیل کی قبر ہے۔ مسجد کے سین میں بعض سادات عمرہ کی قبریں ہیں۔ حضرت کعب بن مالک انصاری اپنے قصیدے میں اظہار غم کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت حمزہ کے رحلت فرما جانے سے مجھ پر ایسا صدمہ ہوا ہے کہ میرا دل اور جگر لرز اٹھتے ہیں۔ ایسا صدمہ اگر جبل حرا کو پہنچایا جاتا تو دیکھتا کہ اس کی چٹانوں کے دونوں کنارے تھرا اٹھتے۔ وہ ہاشمی خاندان کے معزز سردار تھے جہاں نبوت، سخاوت اور سرداری ہے۔ وہ طاقتور جانوروں کے گلے کو ذبح کرنے والے تھے جب ٹھنڈی ہوا سے پانی جمنے کے قریب ہوتا تھا، یعنی سخت سردی کے موسم میں۔ جنگ کے دن جب نیزے ٹوٹ رہے ہوں وہ بہادر مد مقابل کو کشتہ تیغ بنا دیتے تھے، تو انہیں مسلح ہو کر فخر سے چلتا ہوا دیکھتا تو کہتا کہ وہ خاکستری رنگ والا
مضبوط پنجوں والا عیالدار شیر ہے۔ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور برگزیدہ اصحاب میں سے ہیں۔ انہوں نے موت کے منہ میں چھلانگ لگائی تو وہ جگہ خوشگوار ہو گئی۔ انہوں نے اس حال میں موت سے ملاقات کی کہ ان پر شترمرغ کے پر کا نشان لگا ہوا تھا۔ اے اللہ، اس روشن انوار والی بارگاہ کے صاحب حضرت حمزہ کے طفیل، ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو آتش جہنم کے شعلوں سے رہائی عطا فرما، کدورتیں دور فرما، ہلاکتوں سے محفوظ فرما، بکثرت بارشیں عطا فرما، اشیاء ضروریات سستی فرما، اطراف و جوانب کو امن عطا فرما، قریب و بعید اور پڑوسیوں پر رحم فرما، ارباب حکومت اور رعایا کی اصلاح فرما، اسلامی لشکروں اپنی نصرت سے تقویت عطا فرما، اپنے دشمن کافروں میں اپنے قہر کا حکم نافذ فرما اور انہیں مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنا۔ اے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کی درخواست قبول کی جائے گی۔ ہم نے اپنی امیدوں کے کجاوے آپ کی بارگاہ میں اتارے ہیں، آپ کے دربار کرم میں حاضر ہیں۔ آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں نظر انداز کر دیں۔ ہم نے آپ کی جود و سخا کے بھرپور برسنے والے بادلوں سے بارش طلب کی ہے۔ اے رب کائنات، ہم نے مظہر نعمت و قدرت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی پناہ دی ہے، ان کے اسرار کو تقدس عطا کیا ہے۔ اس شخص کی لغزشوں کو معاف فرما جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا کی پناہ دی ہے یا گناہوں کی مغفرت کے لیے ان کی زیارت کی ہے۔ مشکلات میں ہم پر مہربانی فرما، کیونکہ ہم اس ہستی کے جوار میں ہیں جو بلا شک و شبہ اپنے پڑوسیوں کی عزت افزائی کرتی ہے۔ جب موت ہم سے قریب اور اپنے پنجے گاڑ دے تو اعمال صالحہ پر ہمارا خاتمہ فرمانا، پھر صلوات و السلام ہو بنو ہاشم کے خلاصے پر جن کا حسب و نسب طیب و طاہر ہے، اور مخلوق کے سرداروں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگاروں اور تقوی شعار آل پاک اور صحابہ کرام پر صلوات و سلام ہو۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشرف با اسلام ہوئے، دراصل یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مقبول کا نتیجہ تھا۔ خود سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: واقعہ یہ ہے کہ جب مجھ پر غصہ غالب ہو گیا تو میں نے کہا کہ میں اپنی قوم و قبیلے کے دین پر ہوں، اور میں نے بڑی کشمکش میں اس اہم معاملے میں اس طرح رات گزاری کہ لمحہ بھر بھی نہ سویا۔ پھر میں کعبۃ اللہ شریف کے پاس آیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں تضرع و زاری کی کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو حق کے لیے کھول دے اور مجھ سے شک و شبہ کو دفع کر دے۔ تو میں نے ابھی دعا ختم بھی نہ کی تھی کہ باطل مجھ سے دور ہو گیا اور میرا قلب یقین کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ پھر صبح میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تمام حالت بیان کی تو حضور اکرم نے میرے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نعمت اسلام پر ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، یہ اشعار کہے، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بجا لاتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کے لیے کھول دیا۔ جب اس خدا واحد کی آیتیں ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کامل عقل رکھنے والے شخص کے آنسو بے اختیار بہہ جاتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ شب معراج جب میں جنت میں داخل ہوا تو حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا استقبال کیا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کو سب سے زیادہ فضیلت والا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں محبوب ترین اور میزان میں سب سے زیادہ وزنی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ کی خدمت میں درود پیش کرنا اور آپ کی شان و عظمت بیان کرنا۔ نیز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خدا تعالیٰ سے درخواست رحمت کرنا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت بافیض و صحبت بابرکت سے جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز فرمایا، جیسا کہ ابھی مذکورہ روایت سے معلوم ہوا کہ آپ نے سفر معراج کے موقع پر جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مستدرک اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع الاحادیث میں روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ شب میں جب جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بیان اور آپ کے مبارک تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے یہ رفت و عظمت اور قبولیت و بلندی عطا کی ہے کہ آپ کا تذکرہ صرف زمین والے ہی نہیں کرتے بلکہ آسمان والے بھی آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، جیسا کہ مستدرک الصحیحین میں روایت ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور صدمہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ یقیناً حضرت حمزہ کا نام مبارک آسمان والوں میں لکھا ہوا ہے۔
حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر ہیں۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید رنج و ملال کا اظہار فرمایا اور نہایت غمگین ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے۔ اور جب حضور پاک نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہر شہید کی نماز جنازہ کے ساتھ سیدنا امیر حمزہ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اس لحاظ سے آپ کو اعزاز و امتیاز حاصل ہے کہ 70 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ چنانچہ شرح مسند ابو حنیفہ، ذخائر عقبی اور سیرت حلبیہ میں روایت ہے، حضرت ابن شازان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت بیان کی ہے کہ ہم نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اتنا اشکبار نہیں دیکھا جتنا کہ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اشکبار ہوئے۔ آپ نے انہیں قبلے کی جانب رکھا، پھر آپ جنازے کے سامنے قیام فرما ہوئے۔ آپ اس قدر اشکبار ہوئے کہ سسکیاں بھی لینے لگے، قریب تھا کہ رنجیدگی کے سبب آپ پر بے ہوشی طاری ہو جائے۔ آپ یہ فرماتے جاتے، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اے رسول اکرم کے شیر، اے حمزہ، اے نیکیوں کو انجام دینے والے، اے حمزہ، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دفاع کرنے والے۔ حضور جب نماز جنازہ ادا فرماتے تو 4 مرتبہ تکبیر فرماتے اور آپ نے حضرت حمزہ کی 70 مرتبہ تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ امام بغوی نے اس روایت کو اپنی معجم میں نقل کیا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کا جو اندوناک واقعہ پیش آیا اور حق تعالیٰ نے آپ کو جو سرفرازی اور فضیلت عطا فرمائی، اس کا تذکرہ مختلف کتب و حدیث کتب تاریخ میں ملتا ہے۔ چنانچہ مستدرک علی الصحیحین اور امام طبرانی کی معجم اوسط وغیرہ میں روایات ہیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا، ان میں سب سے افضل انبیاء و مرسلین ہی رہیں گے، اور رسولوں کے بعد سب سے افضل شہداء کرام ہوں گے، اور یقیناً شہداء کرام میں سب سے افضل حضرت حمزہ ہوں گے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سیدنا امیر حمزہ کی عظیم شہادت سے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ شہداء امت کے سردار ہیں۔ جیسا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، حمزہ بن عبد المطلب تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ ایک وہ ہستی بھی سید الشہداء ہے جو کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا پرچم بلند کرے اور اسے بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہ بادشاہ اسے شہید کر دے۔ نیز اس روایت کو امام طبرانی نے معجم اوسط میں امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت نقل کیا ہے۔ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ حدیث مبارک میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا ہے، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کیوں کہا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سید الشہداء ہیں اور حضرت امام حسین بھی سید الشہداء ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امیر حمزہ کو بھی سید الشہداء فرمایا اور اس ہستی کو بھی سید الشہداء کے لقب سے ممتاز کیا جو کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق کو پیش کرے اور باطل کے خلاف آواز اٹھائے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کرے۔ چنانچہ سیدنا امام حسین نے ظالم و جابر حاکم یزید کے خلاف آواز اٹھائی اور حق کا پیغام پہنچایا، اور آپ کو اس ظالم نے شہید کروا دیا۔ لہٰذا اس حدیث شریف کی روشنی میں حضرت امام حسین کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے، اور دونوں حضرات کا اپنی اپنی شان کے لحاظ سے سید الشہداء ہونا حدیث شریف کی روشنی میں حق و صداقت پر مبنی ہے۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی خصوصی حیات سے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں امتیازی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، جیسا کہ مسند امام احمد میں حدیث شریف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب احد میں تمہارے بھائی شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھا۔ وہ حضرات سیرابی کے لیے جنت کی نہروں پر آتے ہیں، وہ جنت کے پھل تناول کرتے ہیں اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں میں آرام کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے کھانے اور مشروبات کی خوشبو کو پائے اور اپنے بہترین ٹھکانے کو دیکھے تو کہنے لگے، اے کاش ہمارے بھائی بھی جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور میدان جنگ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہاری جانب سے یہ خوشخبری میں ان تک پہنچاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات کریمہ نازل فرمائیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ہر سال اہتمام کے ساتھ
شہداء احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے اور حضور پاک کے وصال مبارک کے بعد آپ کی اتباع میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے دور خلافت میں ہر سال پابندی کے ساتھ شہداء احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چونکہ آپ نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا تھا، اس لیے آپ کا قیام کوفے میں تھا، چنانچہ آپ کے بارے میں اس معمول کا تذکرہ نہ ملنے کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ تفسیر روح المعانی، تفسیر قرطبی، تفسیر در منصور اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں روایت ہے۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کی ابتدا میں شہداء احد کی زیارت کے لیے تشریف لاتے اور فرماتے، سلامتی ہو تم پر کیونکہ تم نے صبر کیا تو کیا ہی اچھا آخرت کا گھر ہے۔ اور اسی طرح ہر سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زیارت کیا کرتے۔ فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت سید الشہداء جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے گئی اور میں نے قبر منور کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکم یا ام رسول اللہ کہا تو آپ نے بآواز بلند قبر کے اندر سے میرے سلام کا جواب دیا، جس کو میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی چمن کی آبیاری اپنے مبارک لہو سے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 9، بعض کے نزدیک 10 اور بعض کا قول ہے کہ 11، مگر صاحب محاوب الدنیا نے ذخائر اللقبہ فی مناقب ذوی القربہ کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے علاوہ حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے صرف حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ بہت طاقتور، بہادر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی والدہ حالہ بن عبد المناف بن زہرا ہیں۔ موجم بغوی میں ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان میں لکھا ہوا ہے کہ حمزہ اسد اللہ اور اسد رسول اللہ ہے۔ اسلام ہم تک بڑی مشقتوں اور تکلیفوں کے ساتھ پہنچا ہے، اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہمیں بھی قربانی دینی چاہیے، مگر افسوس آج جتنا نقصان اسلام کو اسلام کے ماننے والے پہنچا رہے ہیں، شاید ہی کوئی دوسرا پہنچا رہا ہوگا۔ ہمیں ایک عزم کرنا ہوگا کہ ہم شمع اسلام کی تابناکی کو بڑھانے کے لیے صبح قیامت تک کوشش کرتے رہیں گے۔ اگر ہم میں سے دین کی خاطر خواہ خدمت نہیں ہو پاتی تو کم از کم اتنا ضرور عہد کریں کہ ہم ہر اس کام سے بچیں گے جو اسلام کی بدنامی کا باعث ہو۔ بے شک آپ کی ذات بڑی شجاع و بہادر اور پیکر استقامت تھی، آپ نے اسلام کے چمن کی آبیاری اپنے مبارک لہو سے کی۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر قرآن صفت پہ لاکھوں سلام۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔